وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، وقفے سے قبل ہم لوگ جس بات پر تھے وہ بات یہ تھی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی فریاد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، تو وہ معاملہ جس کو پورا کرنے کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، وہ معاملے کا سوال اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر سے اور شرک سے تعبیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو پریشانی کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا رب ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت تھوڑا نصیحت پکڑتے ہو، پورا نصیحت نہیں پکڑتے ہو. تو یہ وہ معاملات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی طرف جانا اور کسی دوسرے سے سوال کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے. اور یہی وہ سفارش ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منع کیا ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب نہیں کیا جائے گا. اور یہ معاملہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تھا. اب غور کیجئے، خشکی میں عام حالات میں یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب دریا میں پھنستے تھے، کشتی جب بیچ سمندر میں جا کر کے ہلتی تھی اور ڈوبنے کا اب یقین ہو جاتا تھا، تب وہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی لات، کوئی عزا، کوئی منات، کوئی یاد آتا تھا؟ کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا. تو جو سمندر میں قادر تھا وہ خشکی میں بھی قادر ہے. جو سمندر میں تم کو بچایا تھا وہ خشکی میں بھی تم کو بچانے والا ہے. لیکن باوجود اس کے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب خشکی میں آتے تھے تو اپنی پرانی بات کو بھول جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے تھے. سمندر میں شریک نہیں کرتے تھے، سمندر سے باہر نکلنے کے بعد شریک اللہ رب العالمین کے سامنے یہ لوگ ٹھہراتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنانے کا کیا مثال ہے؟ مدینہ منورہ میں ہم لوگوں نے اپنے تعلیم کے درمیان یہ دیکھا ہے، قبر رسول ہے وہاں پر. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آتے ہیں اور درخواست لکھ کر کے لاتے ہیں، چٹھی بنا کر کے
اپنے گھر سے لکھ کر کے لے کے آتے ہیں. کئی ایک کو میں نے خود سے پڑھا بھی ہے چٹھیوں کو. جب ہم لوگ وہاں حیا میں کام کرتے تھے تو اس کو نکال کر کے وہ لایا جاتا تھا، جو اردو میں ہوتا تھا اس کو پڑھ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے ہم لوگ ان کو بتاتے تھے. تو اب کسی نے اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم بہت کمزور آدمی ہیں، بہت فقیر ہیں، بہت محتاج ہیں، آپ اپنے دربار سے ہم کو خالی مت لوٹائیے گا، ہم کو مال چاہیے، ہم کو اچھا گھر چاہیے، بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، بیٹے کے لیے اچھا بہو چاہیے، فلاں چاہیے، آپ ہم کو بھولیے گا نہیں، میرے اوپر نظر و کرم کیجیے گا. یہ ساری باتیں وہ لوگ لکھ کر کے وہاں ڈالتے تھے. اور میرا پتہ یہ ہے، ایڈریس یہ ہے، یہ بھی لکھتے تھے. مطلب کہیں ڈیلیور دوسری جگہ، مطلب یہ جو چیز ہم مانگے ہیں آپ سے کسی دوسری ایڈریس پہ مت پہنچا دیجیے گا، میرا ایڈریس یہ ہے. سوچیے آپ، جس کو آپ مان رہے ہیں اور اتنا آپ کو عقیدہ ہے، تو کیا وہ آپ کا ایڈریس نہیں جانتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے اوپر خود آپ کا دل مطمئن نہیں ہے. کبھی اللہ سے دعا مانگنے وقت یہ کہتے ہیں کہ ڈور نمبر اتنا ہے، پول نمبر اتنا ہے، محلہ یہ ہے، فلاں اسٹریٹ ہے، فلاں گلی ہے، میں اس گلی میں رہتا ہوں، میرا یہ کام کر دے؟ بولیے بھائی، آدمی سمندر میں ہوتا ہے، اللہ سنتا ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو کہیے میں کہاں ہوں؟ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں. یہاں ایک عجیب بات کو سمجھیے جی، عجیب چیز، یہاں علمی نقطہ ہے، اس کو سمجھیے سارے لوگ اچھے سے. اس طرح کی کئی ایک آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ہے نا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کیسے جواب دیا دیکھیے. پہلی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل ما انفقتم. کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کہیے. دوسرا سوال دیکھیے، یسألونک عن الاہلہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چاند کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. قل کہیے، ہیا مواقیت، یہ لوگوں کے ٹائم جاننے کا ذریعہ ہے، لوگ اس سے پتہ لگاتے ہیں. یہ سب جگہ پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا. قل آپ کہیے، قل آپ کہیے. لیکن یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کیا کہیے؟ انی فإنی قریب. اس میں کہا قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں میڈیٹر بھی نہیں رکھا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس آیت کا راز ہے. دیکھیے یہاں کہا قل آپ کہیے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل آپ کہیے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل کہیے چاند یہ کام کے لیے. جب میرے بندے آپ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. قل کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا، غور کیجیے.
سمجھ رہے ہیں اس لطیفے کو؟ سمجھے اس بات کو؟ یعنی اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان اللہ رب العالمین کو پکارنے میں کسی واسطہ اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ بندہ اپنی پکار اللہ رب العالمین تک پہنچا سکتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آدمی ہو اور اللہ سے بغیر واسطہ کے بغیر وسیلے کے سوال کرے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سننے کے اوپر قادر ہے، اس کے پکار کے جواب دینے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے، پریشانیوں کو ہٹانے کے اوپر قادر ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہ اس کو جاننے والا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سفارش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا، یہ سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں یہ لوگ واسطہ، یہ شفاعت مثبتہ ہے یا منفیہ ہے؟ کون سی شفاعت ہے؟ منفیہ ہے۔ وہ شفاعت ہے جس کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے۔ اب آپ کہیے گا کیسے نفی کی ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ حدیث ہے، شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی، سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں تم کو جتنا مانگنا ہے مانگ لو، فإنی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارا کوئی بھی کام نہیں آ سکوں گی۔ یعنی یہ مت کہنا کہ میرے ابو نبی ہیں، میرے ابو سید الاولین والآخرین ہیں، میرے ابو قیامت کے دن کے تمام بنی نوع آدم کے سردار ہیں تو وہ مجھ کو بچا لے جائیں گے۔ جب ایک باپ سب سے زیادہ محبت دنیا کے اندر اپنی اولاد میں اپنی بیٹی سے کرتا ہے، جب باپ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا تو ہم کو اور آپ کو کوئی کیا بچائے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو اس کوئی بھی پیر دنیا میں کتنا بڑا کیوں پیر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے یا نیچا ہے؟ اس کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہے یا نیچے ہے بھائی؟ نیچے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو، جو بچی جس کو آپ پالے، جو آپ کے گھر میں رہی، جس کے بارے میں آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ 11 میل منع کر کے اور 10 گو جلیبی کے اوپر فاتحہ پڑھ کر کے ہم کو وہ پیر صاحب بخش دیں گے؟ کیسی عقل ہے ہماری، کیسی سوچ ہے؟ کسی مزار کے اوپر چادر چڑھا دیں گے، مزار والا ہم کو اللہ رب العالمین سے بخشوا دے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو، اپنے چچا حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا تیاری کر لیجئے آخرت کے لیے، اپنی چچی حضرت صفیہ سے کہہ رہے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے ان سے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ قیامت کے دن سفارش جس کی نفی اللہ رب العالمین نے کی ہے قرآن مجید کے اندر، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں واقع ہونے سے ڈریں اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی سفارش سے ہم کو اور آپ کو بچائے۔ تو یہ سفارش منفیہ ہوئی۔ کون سی سفارش؟ وہ چیز طلب کرنا غیر اللہ سے جس کے اوپر صرف اللہ قادر ہے، یہ سفارش کیا ہوئی؟ منفی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب شفاعت ثابت بھی ہے، کس سے طلب کیا جائے گا؟ اللہ سے طلب کیا جائے گا۔ دیکھیے، علم جب آدمی سیکھتا ہے
تو علم کی خوبصورتی کیا ہے کہ آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر صحیح بات کا اضافہ ہوتا ہے. صحیح بات کے اضافے کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیے. کہا کہ سفارش جو ثابت ہے اللہ رب العالمین اجازت دے گا سفارش کرنے کی. جو سفارش کریں گے ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے اللہ کے نزدیک, اور جن کے لیے سفارش کی جائے گی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, ان کے لیے اجازت دے گا. پتہ یہ چلا کہ سفارش کے لیے 2 اجازت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک, جو کریں گے ان کو اجازت ملنی چاہیے, اور دوسری جس کے لیے کریں گے اس کی اجازت ملنی چاہیے. اسی کو اللہ نے کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. جتنی سفارشیں ہیں ان تمام سفارشوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اسی کو اللہ نے کہا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے, بغیر اس کی اجازت کے. اور یہ لوگ جو قبروں کے سامنے, مزاروں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے جا کے جھک رہے ہیں, یہ پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ بولیے ہمارے بارے میں. اور اجازت کب دے گا؟ اس کے لیے دے گا جو آدمی موحد ہے, توحید والا ہے. جو آدمی مشرک ہے اس کے لیے کبھی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. مزار پہ سفارش طلب کر کے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی اجازت ان کے لیے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی آیت سنیے, اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. کتنے فرشتے ہیں آسمان میں. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. اگر وہ لوگ سفارش کریں تو ان کی سفارش تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے, کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. إِلَّا, سوائے اس کے, مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ, جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. اور کس کو اجازت دے گا؟ لِمَن يَشَاءُ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اجازت دے گا. وَيَرْضَى, اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کے لیے اجازت دے گا. سب کے لیے اجازت نہیں دے گا. اور یہاں تو کیا ہے, نہ کبھی نماز پڑھو, نہ کبھی روزہ رکھو, صبح سے لے کر شام تک دارو میں دھت رہو, پیتے رہو شراب, مٹر گستی کرتے رہو, برائی کے اندر رہو. خالی 11ویں میں ایک بکرا خرید کر کے 15,000 16,000 کا ذبح کر دو, 10 ٹھو مولوی صاحب کو بلا کر کے اس میں فاتحہ پڑھا دو, جلیبی رکھ دو, تھوڑا یہ رکھ دو, تھوڑا کھا پی کر کے, اب دن میں 11 بجے 11ویں کا کھانا کھاؤ اور رات میں پھر جا کر کے مال پی لو. اور اس کے بعد بھی کیا سوچتا ہے, اب تو ہم کو جنت رجسٹرڈ ہو گئی, اب عبد القادر جیلانی, اب فلانا صاحب ہم کو جنت دلوا ہی دیں گے. اتنا آسان ہے؟ بولیے اتنا آسان ہے جنت کا مل جانا؟ خالی قبر کے اوپر جا کر کے طواف لگا دینے سے جنت مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے سفارش کا اجازت نہیں رکھیں گے. اللہ جب آرڈر دے گا تب وہ سفارش کریں گے. اس لیے سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ معاملہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ اللہ سے کیا جائے گا. تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کر. اے اللہ ہم کو مومنوں کی سفارش نصیب کر. اے اللہ ہم کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہم قیامت کے دن سفارش کے حقدار بن سکیں. یہ توحید ہے. لیکن قبروں پہ جا کر کے, مزاروں پہ جا کر کے ان کو سفارشی بنا دینا, یہ توحید نہیں ہے, یہ توحید نہیں ہے, یہ شرک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سفارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العالمین سفارش کرنے والے کو اجازت نہ دے دے, اور جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے اجازت نہ دے دے. یہ 2 اجازت ضروری ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک سفارش نہیں کریں گے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, جس کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے.
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی جو مشرک ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے اور مر گیا بت کی عبادت کرتے کرتے، تو کیا اس کے لیے سفارش ہوگی قیامت کے دن؟ کیا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا؟ کیا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارشیں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک قصہ وارد ہے جو دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آدمی کے دل میں سمجھ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اس کے دل کو یہ قصہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ جیسے مشرک اگر کوئی آدمی ہوگا اور شرک کے اوپر اس کا انتقال ہوا ہوگا تو ولی کیا نبی بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بخاری کی روایت ہے، کہا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی ان کے والد سے، آزر سے ملاقات ہوگی۔ دیکھیں گے کہ والد بہت پریشان ہے، وعلی وجوہہم غبرہ وقطرہ، پریشانی ہے، دھول دھکڑ سے اٹے ہوئے ہیں باپ، قیامت کی ہولناکی سے پریشان ہے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں گے الم اقل لک اللہ تعصینی، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کیجیے؟ دنیا میں کہا تھا نا میری بات مان لیجیے، میری نافرمانی نہیں کیجیے۔ تو ان کے والد کہیں گے الآن لا اعصیک، آج میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کہوں گا، نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنیں گے کہ آج ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ آج میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، قریب ہوں گے اللہ رب العالمین سے، اور کہیں گے یا رب، اے ہمارے رب، الم تعدنی، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ تو قیامت کے دن ہم کو رسوا اور شرمندہ نہیں کرے گا؟ وَأَيُّ خِزْيٍ، اس سے بڑی شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا والد اس حال میں ہے؟ اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ سوچئے، کہے گا یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے باپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں جب وہ شرک کے اوپر انتقال ہوا یا شرک کے اوپر مرا۔ تو ہم کیسے کسی مزار والے سے، ہم کیسے کسی بزرگ سے، ہم کیسے کسی پیر سے، ہم کیسے کسی فقیر سے ایک مرتبہ فاتحہ کروا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو جنت دلوا دے گا، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا؟ جنت کا مل جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو خلیل الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو یہ جواب دے رہا ہے، تو دوسرے کو کیا جواب دے گا؟ سوچیے آپ۔ ارے بھائی، دوست کو کبھی انکار کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں، ہم لوگ مثال دیتے ہیں، ارے میرا دوست ہے، ہم اگر بولیں گے تو ہم سے انکار نہیں کر پائے گا۔ آدمی کوئی چیز نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوست کے منہ پر انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین انکار کر دے گا، کہا نہیں، ہم نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ابراہیم، ہم آپ کو رسوا بھی نہیں کریں گے، آپ کو رسوا بھی نہیں کریں گے۔ انظر، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو اپنے پیر کی طرف، فَيَلْتَفِتُ، حضرت ابراہیم اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو اذا والدہ، ان کے والد کیا ہو جائیں گے؟ ایک بچھو کی طرح ہو جائیں گے، جانور، چھوٹے جانور کی طرح، متلطخن بدم، جو خون میں لت پت ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا، چاروں پیر اس کا پکڑ کر کے، اور وَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا
جو لوگ یا وہ لوگ جو قبروں سے مزاروں سے یہ امیدیں رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے یہ امیدیں رکھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم کی آخری آیتیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں کے دونوں میرے بندوں کے نگرانی میں تھی، نکاح میں تھی، صالحین جو دونوں کے دونوں صالح تھے، فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، شرک کیا، اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکے۔ آدمی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کس کو فائدہ پہنچاتا ہے جی؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ نوح علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول ہیں۔ لوگ جب سفارش کروانے کے لیے جائیں گے سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم کے پاس، اور حضرت آدم کہاں بھیجیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے انت اول الرسول، آپ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے۔ شرک سے منع کرنے والے آپ سب سے پہلے رسول ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے۔ ان کی اہلیہ یہ خود کہاں جائیں گی؟ جہنم میں۔ کہا وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، باوجود اس کے ان کی بیوی اگر ایمان نہیں لاتی ہے تو کہاں جائے گی؟ وہ جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کچھ فائدہ پہنچا سکے؟ یہ سامنے کشتی ہے، سب سوار ہو گئے، دوسرے جو رشتہ دار نہیں ہیں، ایماندار ہیں، لیکن وہ سوار ہو گئے، کشتی چل پڑی، بیٹا سامنے کھڑا ہے، حضرت نوح اس سے سفارش کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، آ جاؤ بیٹا چڑھ جاؤ کشتی میں، لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دے گا۔ کہا قال لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ سوار ہو جاؤ۔ سوار ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ کیا ہوا اس کا حال؟ بولیے، دنیا میں سفارش کر کے نہیں بچا سکے۔ کہا حضرت نوح نے، یا اللہ تو نے یہ کہا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو ہلاک نہیں کرے گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ کہا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے، اور یہ سوال ہم سے دوبارہ مت کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دے دی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ بیٹے کے بارے میں اب دوبارہ ہم سے بات مت کرنا، اس لیے کہ وہ مشرک ہے۔ جب نبی اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بیوی کے لیے کام نہ آ سکے تو ہمارے اور آپ کے لیے دوسرے پیر اور مرشد یہ کیا کام آ سکتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کام نہیں آ سکے، تو پتہ یہ چلا کہ سفارش اللہ رب العالمین کے اجازت سے ہوگی، جو کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت ضروری ہے، اور جس کے لیے کی جائے گی اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا اجازت ضروری ہے۔ حدیث سنیے، اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حدیث روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ حدیث ہم کو اور آپ کو فائدہ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہت عظیم سوال ہے یہ، بہت عظیم سوال،
کیا پوچھا گیا دیکھیے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کے سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا سوال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کے سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں جواب ہونا چاہیے جو 12 ربیع الاول کو میلاد منائے، جو میرے نام کا شربت بانٹے، کھچڑا تقسیم کرے، روڈ کے اوپر نکل کر کے ڈانس کرے میرا نام لے لے کر کے، 12 ربیع الاول میں ڈھول بجائے۔ یہ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا جواب دیا دیکھیے، کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، خالصا من قلبہ، اپنے دل سے، خالص دل سے، یعنی یہ کہے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے، تب جا کر کے میری سفارش اس کو نصیب ہوگی۔ یہ سفارش ایسے ہی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ کیسے نصیب ہوگی؟ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کو ملے گی جو دنیا کے اندر توحید والے ہوں گے، ان کو نہیں ملے گی جو توحید والے نہیں ہوں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گیا۔ دوسری حدیث دیکھیے، اس کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کہ وَإِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي، اور میں نے اپنی وہ دعا بچا کر کے رکھی ہے، شفاعۃ لِأُمَّتِي یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دعا کے ذریعے سے میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس دعا کے ذریعے سے اپنے امت کے لیے میں سفارش کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهَا نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہر اس بندے کو ملے گی، من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سب کو ملے گی؟ کیا شرط لگائی آپ نے؟ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہو اس کو یہ سفارش ملے گی۔ وَإِنَّهَا نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو یہ قاعدہ بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے۔ 3 قاعدہ ہے سفارش کے باب میں۔ کتنا قاعدہ ہے؟ 3 قاعدہ ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ غور کیجئے کہ سفارش اللہ رب العالمین کے اجازت سے ہوگی، پہلی۔ اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دے گا کس کو نہیں دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پاور ٹوٹل اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو ہم کو کس سے سفارش مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز، سفارش صرف اسی کے لیے ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس کے قول سے، اس کے عمل سے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بزرگ یا ولی کسی کے لیے سفارش کرنا بھی چاہیں گے لیکن اس کا عمل درست نہیں ہے، یہ خود مشرک ہے، یہ خود اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو اس کے لیے سفارش کرنا بھی چاہیں تو اجازت، پہلے تو وہ چاہیں گے ہی نہیں، لیکن اگر چاہیں بھی تو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے؟ شرک سے راضی ہوتا ہے؟ توحید سے راضی ہوتا ہے، توحید سے راضی ہوتا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف توحید والوں سے راضی ہوگا، شرک والوں سے کبھی بھی راضی
نہیں ہوگا۔ یہ تین چیز دماغ میں بٹھا لیجئے، جو سفارش کرے گا اس کو اجازت ملنی چاہیے، جس کے لیے کرنا چاہے گا اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ توحید کے علاوہ دوسرے کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ سفارش کے باب میں یہ تین چیزیں تھیں جن کو سمجھ لینا بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم سفارش کے ان ضوابط کو جان کر کے سفارش مثبتہ کو سمجھ سکیں، اس سفارش کو سمجھ سکیں جس کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے۔ اور ان کو اللہ رب العالمین نے ان دو شرطوں کو قرآن مجید کی اس آیت میں جمع کر دیا، کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے فرشتے ہیں آسمان میں، ان کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہے، وَيَرْضَى، اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اسی کے لیے۔ تو جو سفارش کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہونا چاہیے، جس کے لیے کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہوگا تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل توحید والے ہوں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گا اور بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے اور سفارش کر دے گا۔ تو آج کے اس درس کا کیا خلاصہ ہوا؟ کوئی خلاصہ بیان کیجئے۔ اور ربوبیت کا مان لینے سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، عمل کے اوپر توحید پرست ہونا چاہیے، چاہیے۔ اس کے بعد سفارش کا ٹھیک ہے، ایک ایکسیپٹیبل ہے، ایک لائبل ہے، اس کا کنڈیشنز ہو۔ بس اور کوئی؟ دیکھیے یہ دونوں چیز ملا ہوا ہے، اس کو اگر 2 منٹ میں، یہ پورا 1.5 گھنٹے کا جو درس ہوا ہے، اگر اس کو آپ 2 لفظ میں جاننا چاہتے ہیں 2 منٹ میں تو کیا ہے؟ دیکھیے خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو خالق، رازق، مالک، مدبر سب مانتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جاتے تھے۔ دوسروں کے سامنے جا کر کے کیا کرتے تھے؟ لات کے پاس، عزا کے پاس، منات کے پاس جاتے تھے، وہاں سجدہ کرتے تھے، اس کے نام کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، جانوروں کو اس کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یا جانوروں کو اس کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی جیسے بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کوئی چھوتا نہیں، اس کو کوئی مارتا نہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں لوگ، یہ کام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب کھیتی ان کی کٹ کے آتی تھی، کھجور کا، چاول کا، گیہوں کا جب آتا تھا تو اس میں ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے بھی نکالتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، آدمی جتنا بھی کمائی کر لے، کمائی کر کے لاتا ہے، مزار پہ دینے کے لیے، چراغی کے لیے پیسہ نکال کے الگ کر دیتا ہے۔ وہی کہیے کہ اگر مسجد کے لیے دیجئے تو دینے کے لیے آدمی کنجوسی کرتا ہے، لیکن مزار کے عرس کے لیے چندہ دینے کی بات کیجئے تو کتنا پیسہ دے دیتا ہے۔ یہ کام وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم اللہ کو خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، مدبر مانتے ہو، نعمت دینے والا مانتے ہو، تو پھر ان بتوں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ ہے کہ نہیں سوال؟ یہی سوال آپ موجودہ زمانے کے مشرک سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پوچھئے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھر کیوں مزار کے پاس جاتے ہو؟ تو وہ جو جواب دے گا یہ لوگ بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم لوگ خطا کار ہیں، ہم لوگ اپنی بات
اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو ہم ان کو میڈیٹر بناتے ہیں کہ یہ میری باتوں کو لے جا کر کے کہاں اللہ رب العالمین تک پہنچا دے. بس اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. یہاں بھی آپ کہیے گا تو یہ لوگ کہیں گے اب فلاں عبد القادر جیلانی صاحب اتنے بڑے ولی ہیں, وہ سفارش کر دیں گے ہمارے لیے, غوث کے مرید کو قبر میں بھی آسانی ہوگی. یہ لوگ تقریر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ سوچئے آپ کیسا بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے, تو وہ مرید آ کر کے کیسے قبر میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاور اس کو حاصل ہے جو نبی کو حاصل نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہی مطلب ہوا نا جی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہی مطلب ہوا. آپ اس پاور کا دعویٰ کر رہے ہیں غوث کے لیے جو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا. آپ بیٹی کو کہہ رہے ہیں تم اپنی تیاری خود کرو, میں تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں. اور یہاں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح سے کس سے گڑھتے ہیں. دیکھیے, کہا کہ غوث کا دھوبی تھا ایک جو کیا کرتا تھا, کپڑے دھوتا تھا. مر گیا جب تو منکر نکیر آ کر کے سوال کرتے ہیں. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ان کے مولوی تقریر میں دھڑلے سے بیان کرتے ہیں اس کو. منکر نکیر آئے سوال پوچھنے کے لیے تو کہا کہ کون ہو, من ربو کا, تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہا ما دینوں کا, تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. من نبیوں کا, کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اتنے میں غوث پاک حاضر ہوئے, ایک ہاتھ سے منکر کا کان پکڑا قبر میں, ایک ہاتھ سے نکیر کا کان پکڑا اور دونوں کو لڑا دیا, کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. ایسے ہی بیان کرتا ہے وہ لوگ. بولا تم کو ڈر نہیں لگتا ہے, تم میرے دھوبی کو, میرے خدمت گزار کو آ کر کے تنگ کر رہے ہو. یہ جب کہہ دیا میرا دھوبی ہے تو تم اس سے کیوں سوال پوچھ رہا ہے؟ مولوی لوگ اپنے پیٹ اور پلیٹ کے لیے یہ سب قصہ گڑھ کے سناتا ہے. اور جب مرید کو سنا دیا, باپ رے باپ, دھوبی کو بچا لیا, تو ابھی غوث کے لیے چندہ دے گا نہیں دے گا؟ اس کے بعد کہے گا اب لاؤ غوث کے لیے کس کو دعا کرانا ہے, لاؤ 500 کا نوٹ ڈھیلا کرو, 2,000 کا نوٹ دو, اب ہم غوث پاک سے تم کو مرید کر دیتے ہیں, تم کو یہ کر دیتے ہیں. سب پیسہ لپیٹ کر کے غریبوں کا جیب میں لے کے چلا جاتا ہے اور یہ لوگ جہنم جاتا ہے. بتائیے تو, غوث پاک کا دھوبی ہونا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے یا نبی کا بیٹی ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے؟ نبی نے اپنے بیٹی سے کیا کہا؟ نبی کی نے اپنے باپ کو نہ بچا سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام. غوث پاک کا دھوبی ہونا یہ زیادہ بڑی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کیا ان کی اہلیہ نے کھانا نہیں بنایا ہوگا کیا؟ آخر وہ بچے جو تھے وہ حضرت نوح کی بیوی سے تھے یا نہیں تھے؟ بولیے بھائی, بچا پائے وہ؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 11ویں کا کھیر بنا کر کے, ملیدہ بنا کر کے ہم لوگ بچ جائیں گے. کیسے ہمارے عقل کے اوپر ان مولویوں نے تالا لگا دیا ہے اور دنیا والوں کو کس طرح سے یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں, شرک کو کس طرح سے عام کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, اس کا آپ اندازہ لگائیے. جب ان کو کہیے گا کیوں عبادت کرتے ہو, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو جی, اللہ سے کوئی قریب کرنے والا نہیں ہے, اللہ تمہارے قریب ہے. تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو, مانگو. اور دوسری بات رہی سفارش کی, تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا. اس کو اجازت دے گا جو سفارش کر رہا ہے, اس کو اجازت ملنی چاہیے. جس کے لیے کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ توحید کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے. یہ آج کے اس درس کا خلاصہ تھا. انشاءاللہ جب تیسرا قاعدہ ہم لوگوں کے پاس آئے گا تو مزید وضاحت اس سلسلے میں ہم لوگوں کے سامنے ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.